پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں، اس ویڈیو میں بات کریں گے پٹواریوں کی ہر دل عزیز باجی مریم صفدر کے بارے میں۔ آپ سب اس عورت کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، نون لیگ کی موجودہ سینئر وائس پریزیڈنٹ اور چیف آرگنائزر۔ پیارے پاکستانیوں، اس ویڈیو میں نانی مریم کے کچھ لطیفے جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اگر آپ کا موڈ جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، آپ اچھا فیل نہیں کر رہے، مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کا موڈ جو ہے وہ خوشگوار ہو جائے گا اور آپ کے چہرے پر جو ہے وہ اسمائل آ جائے گی، ہنسی آ جائے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ باجی مریم کا جو ہے وہ پہلا لطیفہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ ویڈیو کلپ دیکھیں، پھر آگے مزید بات کرتے ہیں۔ تو پیارے پاکستانیوں، یہ پہلا لطیفہ آپ نے دیکھا۔ یہ نانی مریم کیا تھی اور کیا سے کیا ہو گئی، اب یہ کس طرح سے ہو گئی، اس کی وجہ جو ہے وہ صرف پیسہ ہے۔ پاکستانی عوام کا ٹیکس کا پیسہ ان کے پاس آیا ہے، تو پیسہ آنے سے پہلے یہ اس طرح سے دکھتی تھی، پھر جب پیسہ آ گیا تو سرجریاں ہوتی رہی اس کی، اور اس کے بعد دیکھ لیں آج کل جو ہے وہ بڑی خوبصورت لگتی ہے۔ تو یہ بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ دیکھ لیں پاکستانی عوام کتنی بڑے دل والی، اپنا پیٹ کاٹ کے جو ہے انہوں نے نانی مریم صفدر پہ جو ہے وہ لگایا ہے، اور اب اس سے جو ہے وہ اتنی خوبصورت دکھتی ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ سارا کریڈٹ پاکستانی عوام کو جاتا ہے۔ ایک تو یہ پہلا لطیفہ۔ اب یہ آپ دوسرا جو ہے وہ لطیفہ دیکھ لیں، سن لیں یہ کیا فرما رہی ہے، پھر آگے مزید بات کرتے ہیں۔ اور مجھے عمران خان سے اس لیے بھی محبت ہے کہ عمران خان پاکستان کا سچے معنوں میں حقیقی خدمتگار ہے۔ ہائے، عمران خان سے اس لیے بھی محبت ہے کہ عمران خان سچے معنوں میں پاکستان کا حقیقی مددگار ہے۔ ایکچولی میں جو ہے نا پیارے پاکستانی، مجھے لگتا ہے کہ یہ چکر ہے۔ خان صاحب جو ہے وہ آگے سے منہ شو نہیں لگاتے، گھاس نہیں ڈالتے، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایگریشن آ جاتا ہے ان لوگوں میں، اور پھر یہ جو ہے وہ غصے کا جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کتنے اس طرح کے جو وہ میمز پڑے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ، روز عوام جو ہے وہ ان لوگوں کا مذاق اڑاتی ہے، پھر بھی ان کو شرم غیرت نہیں آتی کہ بندہ جو ہے وہ سیاست سے منہ پھیر لے، کنارہ کشی کر لے، پھر بھی آ جاتے ہیں روز اتنی حرکتوں کے بعد بھی ہوئے عوام آپ لوگوں کو لائک نہیں کرتی۔ بہرحال جی، کیا کہنے ہیں اس خاندان کے۔ تو یہ دوسرا لطیفہ تھا، اب یہ تیسرا جو ہے وہ لطیفہ آپ دیکھ لیں، پھر آگے مزید بات کرتے ہیں۔ ایک اور بات بتاؤں، میرے 3 گھنٹے کی سرجری ہوئی، مجھے ڈاکٹر نے کہا تم بال بچی ہو، تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ان کو پتا تھا پچھلے 5 سال کی میری سرجری ہونی ہے، اور وہ دنیا میں صرف 2 ممالک میں ہوتی ہے۔ تو پیارے پاکستانیوں، یہ نانی مریم کا تیسرا لطیفہ۔ 3 گھنٹے کی جو ہے وہ اس کی سرجری ہوئی تھی، اور ڈاکٹروں نے اسپیشلی اس کو کہا تھا کہ تم بال بچی ہو، تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ان لوگوں کو پتا تھا میری سرجری ہونی ہے، اور وہ سرجری بھی ماشاءاللہ ایسی تھی جو دنیا کے جو ہے وہ صرف 2 ملکوں میں ہوتی ہے۔ ان ملکوں کا تو بہرحال اس نے نام نہیں لیا، لیکن سب کو پتہ ہی ہے کہ اس کی جو سرجری ہے وہ سوئٹزرلینڈ سے ہوئی تھی، اور یہ اس نے نہیں بتایا کہ سرجری کس چیز کی جو ہے وہ اس کی ہوئی تھی۔ حالانکہ جب یہ یہاں سے گئی تھی تب بھی ایسے ہی دکھتی تھی، جب آئی تھی تب بھی ایسے ہی دکھتی تھی، جب گئی تھی تب بھی ایسے ہی گلے پھاڑتی تھی، جب آئی تب بھی ایسے ہی گلے پھاڑتی تھی۔ تو پتہ نہیں سرجری جو ہے وہ اس نے کون سی ایسی کروائی ہے۔ تو بہرحال 3 گھنٹے سرجری ہونا، پتہ نہیں کوئی ہارٹ کا آپریشن تھا اس کا کہ 3 گھنٹے جو ہے وہ ایسا کون سا تھا جو کہ 3 گھنٹے ڈاکٹر جو ہے وہ اس کے اوپر کھڑے ہو کے اس کی سرجری کرتے رہے ہیں، اور یہ بال بچی ہے۔ یہ تو ابھی سائنسدان بھی جو ہے وہ بیچارے پریشان ہے کہ ایسی کون سی سرجری ہے جو 3 گھنٹے تک اس کی ہوتی رہی ہے، اور یہ دوسرے دن ہی بالکل جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہو گئی تھی۔ وہاں سوئٹزرلینڈ گئی، سرجری ہوئی، 2-3 دن کے بعد یہ وہاں سے واپس لندن چلی گئی تھی۔ تو ایسا کوئی اگر میجر سرجری تھی جس پہ 3 گھنٹے لگتے ہوں، تو یہ تیسرے دن جہاز میں بیٹھ کے لندن کیسے چلی گئی تھی۔ بہرحال یہ بھی ایک لطیفہ ہی ہے اس کا۔ وہ سائنسدان ابھی بھی پریشان ہے، پتہ نہیں کون سی جو ہے یہ عورت سرجری اس نے کروائی ہے کہ بالکل فٹ فاٹ ہی ہو گئی تھی۔ تو یہ تھا جی باجی مریم کا تیسرا لطیفہ۔ اب یہ آپ سنیں باجی مریم کا جو ہے وہ چوتھا لطیفہ، یہ کیا فرما رہی ہے، پھر آگے مزید بات کرتے ہیں۔ خدا کو گواہ بنا کر کہتی ہوں، شہباز شریف صاحب 6 بجے کام شروع کرتے ہیں، اسحاق ڈار صاحب صبح فجر کے بعد کام شروع کرتے ہیں، لیکن یہ کوئی ایسی جو یہ 4 سال کا گند اور تباہی مچا کر گیا ہے،
یہ 2-4 مہینوں میں ٹھیک ہونے کی چیز نہیں ہے، لیکن یقین رکھنا کہ اگر 3 دفعہ جب بھی آپ نے اقتدار دیا، مسلم لیگ نون کو ملک کو ترقی کے راستے پر ڈال گئی۔ تو یہ پاکستانیوں، آپ نے باجی مریم کا جو ہے وہ چوتھا لطیفہ سنا۔ خدا کو گواہ بنا کے کہتی ہوں کہ جو شہباز شریف ہیں وہ صبح 6 بجے کام شروع کرتے ہیں، اسحاق ڈار صبح فجر کے بعد کام شروع کرتے ہیں۔ یہ کون سا کام شروع کرتے ہیں ہمیں تو ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہی۔ جب یہ سٹیٹمنٹ خان صاحب نے سنی تھی، خان صاحب نے کہا تھا میرا مالی بھی جو ہے نا وہ صبح 6 بجے کام شروع کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، صبح اٹھنا چاہیے، ایکسرسائز کرنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے اور کام صبح کرنا چاہیے، اچھی چیز ہے۔ لیکن وہ کرتا کیا ہے، وہ کام بھی تو ہمیں بتائے نا۔ ہمیں تو ابھی تک جو ہے وہ نظر نہیں آیا کہ شہباز شریف صبح 6 بجے اٹھ کے کون سا کام کرتا ہے۔ 1 سال کے دوران تو ہمیں ابھی تک جو ہے وہ کوئی کام جو ہے وہ نظر نہیں آیا۔ اور اسحاق ڈار اٹھ کے فجر کے بعد کیا کرتا ہے، یہ بھی بڑی جو ہے وہ حیرانگی والی بات ہے۔ اس نے تو ڈالر 200 سے نیچے لانا تھا، بلکہ کہہ رہا تھا ڈالر کی اصل قیمت تو 160 روپے ہے، میں 160 پہ لاؤں گا، ڈالر کہاں پہ ہے۔ تو وہ صبح فجر کے بعد کام شروع کرتا ہے، تو یہ ڈالر کا ریٹ کہاں چلا گیا۔ یہ تو شکر کریں رات کو سو جاتے ہیں، صبح سویرے کام شروع کرتے ہیں۔ اور اگر یہ سوتے بھی نہ 24 گھنٹے کام کرتے تو ڈالر جو ہے اس وقت 400-500 کا ہونا تھا، اور مہنگائی اور زیادہ ہونی تھی اگر یہ اور زیادہ محنت کرتے۔ یہ بھی شکر کریں کہ یہ کم محنت کر رہے ہیں تو اتنے برے حالات ہیں، یہ اور زیادہ محنت کرتے پاکستان کا بیڑا غرق ہو جانا تھا۔ بہرحال پیارے پاکستانی، ہوپ فلی آپ کو یہ ویڈیو جو ہے وہ اچھی لگی ہوگی، باجی مریم کے لطیفے آپ کو پسند آئے ہوں گے، آپ کے چہرے پہ اسمائل بھی آئی ہوگی، ہنسی بھی آئی ہوگی۔ کیا کہیں گے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔